ہمارے ساتھ تو بچپن سے امام حسین سے آشنا تھا نا. سعد ابن ابی وقاص بہت بڑے صحابی کا بیٹا ہے, چھوٹا صحابی نہیں ہے. 10 آدمیوں میں وہ جو ہمارے دوستوں کے یہاں بھائیوں کے یہاں انہیں مبشرہ مبشرہ کہتے ہیں, ان میں سے ایک نام ہے. کس کی اولاد ہے؟ کربلا میں کس نے کس کو مارا ہے, اس کے اوپر پوری 1 گھنٹے کی گفتگو ہونی چاہیے. کربلا میں شیعوں نے امام حسین کو مارا ہے. یہ ہماری شرافت ہے اور ہماری قلت ہے جو ہم تمہیں جواب نہیں دیتے. ہم ان الجھنوں میں پڑھتے نہیں ہیں, ورنہ اگر ہم بتائیں نا کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا تو ہر دوسرا بندہ یا صحابی کا بیٹا ہے یا صحابی کا پوتا ہے. جتنے بھی قاتلان امام حسین ہیں یا صحابیوں کے بیٹے ہیں یا صحابیوں کے پوتے ہیں, بھتیجے ہیں, پوتے ہیں, بیٹے ہیں. سعد ابن ابی وقاص چھوٹا نام ہے, اس کا بیٹا ہے عمر ابن سعد. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کربلا میں امام حسین کو مارا. سنان ابن انس, انس ابن مالک کا بیٹا. انس ابن مالک کو نبی نے پالا, امام حسین کے ساتھ کھیلا ہے. 10 سال تک نبی نے یہ یتیم تھا. سنان کا داد باپ جس نے امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا تھا, اس کا باپ. آپ غور تو کریں, یہ کیوں مار رہے تھے؟ یہ مار رہے تھے حب دنیا میں. پیسہ چاہیے بھائی, ٹھیک ہے, حسین کی عظمت بہت ہے, حسین بڑی شخصیت ہے, مگر پیسہ چاہیے بھائی. پیٹ ہے میرے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. یہ جملے ہیں, یہ بہانے ہیں آج بھی دنیا داروں کے. ہمارے ساتھ ہمیں ضرورت ہے, ہماری زندگی ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارا یہ ہے, ہمارا وہ ہے. وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یہ اولاد فتنہ ہے. زبیر, طلحہ, یہ کچھ کم نام ہے. طلحہ و زبیر بھی عشرہ مبشرہ میں ہمارے بھائیوں کے. ہمارے یہاں تو یہ روایت معتبر نہیں ہے. عشرہ مبشرہ کی روایت ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے. کسی اور موقع پہ اس کا آپریشن ہو. حدیث عشرہ مبشرہ 10 لوگوں کو نبی نے جنت کی بشارت دی, یہ ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے. جی فرما رہے ہیں, یہ ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے, اس میں کبھی بات ہوگی. طلحہ, زبیر کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر, حضرت مختار کو جس نے مارا, عبداللہ ابن زبیر. حضرت محمد حنفیہ کو جس نے اسیر رکھا, امام سجاد کو جس نے امام سجاد کے گھر پانی میں بند رکھا. واقع کربلا کے بعد کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر. زبیر کون ہے؟ مولا علی کا چاہنے والا ہے, مگر مولا کے خلاف جنگ جمل تیار کر لی اس نے. جنگ جمل میں بی بی کو کون لے کر آیا؟ جنگ جمل کے اندر بی بی کو عبداللہ ابن زبیر اور طلحہ لے کر آیا. چھوٹے لوگ نہیں ہیں. مگر کیوں؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں, میرے سنی بھائی تو سمجھتے ہیں بات کو. سنیوں کو جو رہنمائی کر رہے ہیں نا اکثر, وہ ان کی صحیح رہنمائی نہیں کر رہے. ہم کسی صحابی کی توہین یا بے ادبی یا بدتمیزی کرنا اپنا دین کا حصہ نہیں سمجھتے. ہم تاریخ پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان جیسے نہ ہو جائیں. جس نے بھی برا کام کیا, جو اچھے ہیں, سلمان رضوان اللہ تعالی علیہ, ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ, مقداد, عمار. بقول علامہ ذیشان جوادی کے کہ ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں, اصحاب حکومت کو نہیں مانتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کتنے بڑے بڑے نام ہیں, کس نے کس کو کیوں مارا ہے, محرک کیا تھا اس واقعے کے پیچھے؟ حب دنیا. یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر بچپن سے, اس نے جب امام حسین شہید ہوئے تو اس نے کہا ذوالجنہ کو کوئی تیر نہ مارے. جب امام نے گھوڑا چھوڑ دیا, فرمایا میں نے اس پر نبی کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے, کوئی ذوالجنہ کو تیر نہ مارے, میں اسے تبرک کے طور پہ رکھوں گا. اہل سنت کے مطابق وہ جو نبی نے دیکھا تھا نا گلی میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور امام نبی نے آگے بڑھ کے ایک بچے کو گود میں اٹھایا, اسے پیار کیا. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کس کا ہے, کون ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے یہ بچہ کس کا ہے,
مجھے اس سے غرض ہے کہ یہ بچہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ اہل سنت کا کہنا ہے وہ عمر ابن سعد تھا، یعنی بچپن میں اتنا امام حسین سے پیار کرتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ مارنے آ گئے امام حسین کو۔ یہ 9 محرم کو 10 محرم میں تبدیل کرنے میں اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح جنگ ٹل جائے، مجھے دنیا بھی مل جائے اور حسین بھی نہ مارے جائیں، اس کی یہ خواہش تھی۔ مجھے رے کی حکومت مل جائے، ایران پورا صوبہ تھا، اس کا دارالحکومت تھا رے، جو آج تہران کے ساتھ جڑا ہوا شہر ہے۔ یزید نے پروجیکٹ دیا تھا حسین کو مار کے دکھاؤ تو میں گورنر بنا دوں گا۔ جب اس نے تھوڑا لیت و لال سے کام لیا، چاہا کہ کسی طرح یہ جنگ ٹل جائے، تو شمر نے کہا کہ اگر تم نے جنگ کو آگے بڑھا دیا تو میں امیر کو خط لکھ رہا ہوں، یعنی یزید کو خط لکھ رہا ہوں، ان کے اصطلاحوں میں بات کر رہا ہوں، میں یزید کو خط لکھ رہا ہوں کہ اگر اس نے دیر کی تو یہ کام میں کروں گا، پھر رے کی حکومت مجھے ملنی چاہیے۔ رے کی حکومت، دنیا، کرسی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ہی چاہیے، اور امام کو اس نے شہید کیا۔ اور خاص طور پر یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر حسین کو میں مار رہا ہوں۔ یہ ہزاروں کو گواہ اس لیے بنایا تاکہ حکومت مجھے ملے۔ کیا مظلوم ہے زہرا کا لال، جانوروں کی طرح، گدوں کی طرح امام حسین کے خون کے پیاسے ہیں تاکہ حکومت مل جائے۔ آخری خطبہ جو میرے مولا حسین نے دیا، اس میں حضرت نے فرمایا تجھے رے کے جو کے دانے بھی نہیں ملیں گے۔ رے میں جو فصلیں اگیں گی نا، جو کی اور گندم کی، جو کے دانے بھی تجھے نہیں دے گا وہ۔ تو سے یہ کام لے رہا ہے مجھے مارنے کا، مگر تجھے وہ کچھ بھی نہیں دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، کچھ نہیں ملا اسے، کچھ نہیں ملا، ذلیل ہوا، خوار ہوا، آج تک لعنتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس نے امام حسین کو قتل کروایا؟ وہ ہے حب دنیا، خطرناک بیماری ہے عزیزو۔ میں اپنے بچوں سے، جوانوں سے، کم سن ساتھیوں سے، ہم سن ساتھیوں سے گزارش کروں گا، اللہ نے جتنی نعمت دی ہے اس پہ شکر ادا کرو، اسے اور بڑھانے کی کوشش و تاب و توان اور کوششوں میں لگنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے حرام کام ہو جائے، کوئی ہم سے نامناسب کام ہو جائے۔ ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں